صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کی تو مدینہ تشریف لائے، تو آپ کی تشریف آوری پر مدینے کی جو بچیاں تھیں انہوں نے دف بجا کر آپ کی نعت پڑھ کر آپ کا استقبال کیا۔ تو اس محفل میں ایک ننھی ننھی بچی صبا ساجد تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ خورشید و قمر میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فأعوذ بالله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے بزرگوں بھائیوں السلام علیکم۔ اور آپ سب کو جشن سید الانبیاء مبارک خیر مبارک۔ اور آج کے دن میں دعا کرتی ہوں جشن ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک اولاد عطا فرما۔ آج جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، تھاں تھاں سویرا ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرا شہنا حبیب فرما دے قل وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ کے سامنے سادہ اور آسان ترجمہ کرتا ہوں، اللہ کے فضل اور اس رحمت کے حاصل ہونے پر خوشیاں مناؤ۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں فضل سے مراد قرآن کریم ہے اور رحمت سے مراد تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ مسلمانوں، تمہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ سادہ لفظ میں کہوں، جب قرآن نازل ہو تو خوشیاں مناؤ، جب اللہ کا حبیب ملے تو خوشیاں مناؤ۔ حضرات،
جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے اپنی لونڈی سے میں آزاد کیا تھا اس انگلی سے مجھے پلایا جاتا ہے. سامعین کرام، ابو لہب جو ایک کافر تھا، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، جس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما دی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھتا نہیں بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشیاں مناتا ہے، اس عاشق رسول مسلمان کا کیا مقام ہوگا جو صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کا امام سمجھ کر خوشیاں مناتا ہے، جو اللہ کا حبیب سمجھ کر خوشیاں مناتا ہے. یقیناً اس کی جزا یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے جنت نعیم میں داخل فرما دے. اور آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کو اور زیادہ علم عطا فرمائے اور میرے